عید الفطر کی نماز کا طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے تقریباً ایک جیسا ہے، تاہم کچھ جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ نیچے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضاحت دی گئی ہے۔ مردوں کے لیے عید الفطر کی نماز کا طریقہ: نماز کی نیت: دل میں نیت کریں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ: امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور سینے پر باندھ لیں۔ زائد تکبیریں: امام کے ساتھ 3 زائد تکبیریں کہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑیں، دوسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ: امام سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ مثلا سورہ اعلیٰ پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں۔ رکوع و سجود: معمول کے مطابق رکوع اور سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں زائد تکبیریں: سورہ فاتحہ اور سورہ مثلا سورہ الغاشیہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں، چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں۔ باقی نماز عام نماز کی طرح مکمل کریں۔ سلام کے بعد خطبہ: نماز کے بعد امام خطبہ دے گا جسے خاموشی سے سننا چاہیے۔ عورتوں کے لیے عید الفطر کی نماز کا طریقہ: عورتیں بھی مردوں کی طرح ہی عید الفطر کی نماز پڑھتی ہیں، تاہم درج ذیل امور کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا اہتمام: عورتوں کو مکمل پردے میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ جماعت میں شرکت: اگر مسجد یا عیدگاہ میں انتظام ہو تو عورتیں بھی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ تکبیرات: مردوں کی طرح 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جائیں۔ نماز کی ادائیگی کا طریقہ: عورتیں مردوں کی طرح نماز ادا کریں، لیکن ہاتھ سینے پر باندھیں اور سجدے میں جسم کو زیادہ سمٹ کر رکھیں۔ خطبہ سننا: اگر عورتیں مسجد یا عیدگاہ میں نماز ادا کر رہی ہیں تو خطبہ سننا مستحب ہے، لیکن اگر گھر میں نماز پڑھیں تو خطبہ ضروری نہیں۔ نوٹ: عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ اگر کوئی شخص جماعت سے رہ جائے تو عید کی نماز انفرادی طور پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ یہ مردوں اور عورتوں کے لیے عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ ہے۔ عورتیں عید کی نماز گھر میں علیحدہ نہیں پڑھ سکتیں، کیونکہ عید کی نماز ایک اجتماعی عبادت ہے جو باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ دلائل اور وضاحت: عید کی نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہے۔ نبی کریم اور صحابہ کرام کے دور میں عید کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کی گئی اور کوئی بھی اس نماز کو انفرادی طور پر ادا نہیں کرتا تھا۔ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کی ترغیب دیتے تھے تاکہ وہ اجتماعی عبادت میں شریک ہو سکیں۔ فقہا کی رائے: جمہور اکثر علماء کا کہنا ہے کہ اگر عورت جماعت کے ساتھ عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہے تو وہ عیدگاہ یا مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ اگر عورت کسی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتی تو وہ عید کی نماز چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر و تسبیح کر سکتی ہے۔ بعض فقہا خصوصاً حنفی فقہ کے نزدیک عید کی نماز کا انفرادی طور پر گھر میں پڑھنا مشروع نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ خلاصہ: اگر عورت کو موقع ملے تو بہتر ہے کہ وہ مسجد یا عیدگاہ میں جا کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کرے۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہ جا سکے تو وہ گھر میں نفل نماز، تلاوت، دعا اور تکبیرات کے ذریعے عید کی برکتیں حاصل کر سکتی ہے، لیکن وہ گھر میں اکیلے عید کی مخصوص 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ نماز باجماعت واجب ہے۔